سواروں پہ لاکھوں سلام۔ قتل کی شب جو محو عبادت رہے، ان تہجد گزاروں پہ لاکھوں سلام۔ قوت بے کساں دستگیر جہاں، قوت بے کساں دستگیر جہاں، بے بسوں کے سہاروں پہ لاکھوں سلام۔ جن کے ایمان سے ایمان نے پایا فروغ، جن کے ایمان سے ایمان نے پایا فروغ، ایسے ایمانداروں پہ لاکھوں سلام، ایسے ایمانداروں پہ لاکھوں سلام۔ حمد و صلات کے بعد معزز و محتشم احباب ذی وقار، آج سے ہم نواسۂ رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب اور واقعہ کربلا اہل سنت کے افکار کی روشنی میں یہ ذکر شروع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول کریم علیہ السلام کی اہل بیت اور آپ کے اصحاب کا ادب اور ان سے محبت کا جذبہ عطا فرمائے۔ حضرت گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بڑے بڑے امتحانات جو ہیں وہ ڈالے گئے، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فضل سے تمام امتحانات میں کامیابی رب ذوالجلال کے فضل سے آپ حاصل فرماتے رہے، اور جتنا کوئی محبوب ہوتا ہے رب ذوالجلال کو، اتنا ہی اس کا امتحان جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر مختلف قسم کے امتحانات جو ہے وہ آئے، اور انہوں نے بڑے صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ ان امتحانات میں کامیابی جو ہے وہ حاصل کی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں پر بھی اس طرح کے امتحانات آئے، آپ کے صحابہ کرام پر بھی امتحان آئے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے حضور کے صحابہ کے، لیکن ان کی آنکھوں کے سامنے، ان کے سامنے باطل راستے موجود تھے، لیکن حضور کے صحابہ اور آپ کے اہل بیت نے ان رستوں کا انتخاب نہیں کیا، بلکہ اپنی جان کے نذرانے پیش کر کے دین مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر قائم رہے، دائم رہے، اور اس کا اجر و ثواب انہیں یہ دیا گیا کہ آج تک ان کا نام زندہ ہے، ان کا کام بھی زندہ ہے، اللہ کے نبی کا اسلام بھی زندہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں کہ آپ کو اللہ رب العزت نے یہ عظیم شہزادے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما عطا فرمائے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے بعد حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، اور دونوں شہزادوں کو رسول کریم علیہ السلام نے گھٹی دی، اور اپنا لعاب مبارک جو ہے وہ امام حسن اور امام حسین دونوں شہزادوں کے منہ میں ڈالا۔ اللہ اکبر۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دونوں شہزادوں سے زیادہ محبت کی وجہ ایک یہ بھی علماء بیان فرماتے ہیں، کیونکہ آپ کی جو اولاد نرینہ تھی وہ سلسلہ آگے نہیں چلنا تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ان شہزادوں کی محبت اتنی
پیدا فرما دی کہ رسول کریم علیہ السلام انہیں اپنا نواسہ نہیں فرماتے تھے بلکہ انہیں اپنا بیٹا کہتے تھے کہ یہ حسن اور حسین دونوں میرے شہزادے ہیں، میرے بیٹے ہیں، اور ان سے کمال محبت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ امام حسن اور امام حسین سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محبت ہے اس کے متعلق بہت ساری روایتیں جو ہے وہ موجود ہیں کہ بے پناہ محبت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں شہزادوں سے تھی، اور حضور علیہ السلام نے ان دونوں شہزادوں کی جس انداز میں تربیت فرمائی کہ بچپن میں جب یہ شہزادے چھوٹے تھے، ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے، تو یہ نہاتے تھے نا، تو کپڑوں سمیت نہاتے تھے، پانی میں چلے جاتے تھے، کھلے پانی میں۔ لوگوں نے کہا کہ شہزادوں آپ تو چھوٹے ہیں، اور سارے کپڑے یعنی موٹا کپڑا ہوتا تھا، تو دیسی وہ کھڈی نما یا ہاتھ پہ بنایا جا ٹاٹ نما کپڑا ہوا کرتا تھا، وہ آج کے دور کے ریشمی کپڑے تو تھے نہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ شہزادے آپ جو ہیں کپڑوں سے سمیت ہی چلے جاتے ہیں پانی میں نہانے کے لیے، تو کپڑے اتار لیا کریں یا صرف سطر جو اس کو ڈھانپ لیا کریں۔ تو یہ شہزادے آگے سے یہ فرمایا کرتے تھے کہ پانی کے اندر بھی مخلوق ہوتی ہے، ہمیں اس مخلوق سے بھی حیا آتا ہے کہ ہم پانی کے اندر جائیں اور مچھلیاں، مینڈک، کچھوے، جو بھی پانی کے اندر جو مخلوق ہے وہ ہمارے ننگے جسم کو نہ دیکھ سکے۔ اور ہمارے اس ماحول کے اندر آپ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ویسے ہی ان کی کچھی بھی اتار دیتے ہیں، کپڑا قمیص بھی اتار دیتے، وہ گھر میں بھاگتے رہتے ہیں، کبھی واش روم چلے گئے، کبھی کدھر چلے گئے، کبھی کدھر چلے گئے۔ لیکن یہ دونوں شہزادے جو ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں ان کی تربیت فرمائی کہ شرم و حیا کے پیکر تھے، اور بچپن سے۔ اور پھر یہ دیکھیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالخصوص آپ کی شان یہ کہ رسول کریم علیہ السلام کے مقام کو پہچانتے تھے۔ بڑی مشہور حدیث پاک ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب سجدے میں جاتے ہیں، سنی ہوئی حدیث پاک آپ نے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے آتے ہیں اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع میں تھے تو امام حسین اس وقت کیوں نہیں بیٹھے؟ بات سمجھنا، جب رسول کریم علیہ السلام نے رکوع فرمایا تو رکوع کے وقت امام حسین رضی اللہ، بہت چھوٹے بچے ہیں ابھی تک، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پہ نہیں بیٹھے، جب حضور سجدے میں گئے ہیں تو پھر بیٹھے۔ حالانکہ نبی کریم علیہ السلام جب رکوع میں تھے تو بچے اچھل کے بھی چڑھ جاتے ہیں اوپر، لیکن جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اگلی عبادت، رکوع میں اللہ تعالیٰ کی طرف جو بندے کا رجحان ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا جتنا سجدے میں ہوتا ہے، اور اس میں بہت ساری حکمتیں علماء نے لکھی ہیں کہ کئی حکمتیں ہیں، دو تین ان میں سے میں عرض کر دیتا ہوں آپ کے سامنے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ شان بخشی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا رب نے معراج کی رات جب آپ نے آنے سے انکار کیا کہ اللہ تیرے جلووں کو چھوڑ کے دنیا میں جانا بڑا مشکل ہے، تو رب ذوالجلال نے فرمایا محبوب میرے دیدار کے لیے تم یہاں رکنا چاہتے ہو تو تمہارے جو اصحاب ہیں ان کی تربیت پھر کون کرے گا؟ اگر یہ مسئلہ ہے تو آپ جب نماز میں سجدے میں جاؤ گے تو میں عرش الہی والا دیدار ہے محبوب آپ کو سجدے میں کروا دیا کروں۔ ادھر اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں۔ اور پھر ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سجدے میں بندہ اللہ کے بڑے قریب ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس وقت انسان کی توجہ مومن کی جو ہے نہ دائیں ہوتی، نہ بائیں ہوتی، نہ نیچے ہوتی، نہ اوپر ہوتی ہے، کیونکہ اس لیے اسے دکھائی کچھ نہیں دے رہا ہوتا، اس کی آنکھوں کے سامنے بھی زمین ہوتی ہے، جائے نماز ہوتا ہے، اس کے دائیں بائیں دیواریں ہوتی ہیں، وہ کتنا دیکھ سکتا ہے؟ تو وہ دیکھ نہیں سکتا۔ سجدے میں اللہ رب العزت کا خصوصی قرب ہوتا ہے، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ رکوع میں وہ مزہ نہیں آئے گا جو سجدے میں آئے گا، اور پھر رکوع میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے امام حسین کو اتار بھی دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کھڑے ہوتے تو امام حسین گر جاتے. یہ رب ذوالجلال کو بھی گوارا نہیں تھا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا شہزادہ میرے محبوب کے پشت انور پہ بیٹھے اور گر جائے. یہ گرنے کے لیے نہیں آیا, یہ تو کامیاب ہونے کے لیے دنیا میں تشریف لایا ہے. رسول کریم علیہ السلام آپ سجدے میں جاتے ہیں تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اوپر آ کے بیٹھ جاتے ہیں. اچھا, اب سوال یہ ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ کے امام حسین بیٹھے. حضور جب سجدے میں جا رہے تھے اور سجدے میں آپ نے سر رکھا, آپ نے تسبیحات شروع کی, سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ. ادھر سے امام حسین آ کے حضور کے اوپر بیٹھ گئے. نبی کریم علیہ السلام کو کیسے پتہ چلا کہ میرے اوپر حسین بیٹھا اور میں نے اٹھنا نہیں ہے؟ بات سمجھ لیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں گئے ہیں اور پھر اللہ کے نبی کی نماز ایسی نماز ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنے مستغرق رہتے ہیں کہ حضور دائیں بائیں نہیں دیکھتے. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو روحانی مقام عطا فرمایا, اس روحانی مقام کے پیش نظر تو وہ لوگوں کے دلوں پر بھی ان کی نظر ہوتی ہے, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا التفات دائیں ہونا بائیں ہونا یہ نہیں ہے. حضور علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ میرے اوپر کون بیٹھا ہے, حسین بیٹھا ہے, کوئی اور بچہ نہیں ہے. اب 3 تسبیح پڑھی, 5 پڑھی, 7 پڑھی, تو حضور علیہ السلام کو اٹھ جانا چاہیے تھا. حسین پیچھے آئے تھے لیکن حضور اٹھے نہیں. کیوں نہیں اٹھے؟ اس لیے کہ اٹھوں گا تو حسین گر جائے گا, اور حسین کا گرنا رب کو پسند نہیں ہے. اللہ کو یہ پسند ہی نہیں ہے کہ حسین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے سے گر جائے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ سجدے میں رہی. آپ پڑھتے رہے سبحان ربی الاعلیٰ, تسبیحات پڑھتے رہے مختلف روایات کے مطابق پڑھتے رہے. تو یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کی پشت پہ کوئی بیٹھ جائے تو آپ کا خیال تو اس کی طرف جائے گا نا. ہیں آپ سجدے میں لیکن آپ کا خیال جو پشت پہ بیٹھا اس کی طرف ہوگا. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب کہتے ہوں گے سبحان ربی الاعلیٰ تو اب سوچتے ہوں گے کہ حسین ابھی تک بیٹھا ہے. پھر تسبیحات پڑھتے جا رہے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ, حسین بیٹھا ہے. تو بتائیے کہ حسین رسول کریم علیہ السلام کی اولاد ہے, حضور کی امتی ہے نا. تو نبی کی نماز امتی کے خیال سے ضائع نہیں ہوئی. نہیں سمجھا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم علیہ السلام کے امتی ہیں کہ کوئی نہیں. حضور کے بیٹے ہیں, حضور کا خون ہے, حضور کے شہزادے ہیں. اللہ کا نبی سبحان ربی الاعلیٰ بھی پڑھ رہا ہے, اللہ کا نبی تسبیحات بھی پڑھ رہا ہے, لیکن خیال کدھر ہے؟ سر سجدے میں ہے اللہ کے نبی کا, اور دل میں خیال کس کا ہے؟ ذہن مبارک میں خیال کس کا ہے؟ اگر حسین کا خیال نہ ہو تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کھڑے ہوں. اب ہمارے لیے حکم کیا ہے جی کہ بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب نماز پڑھتے ہیں چھوٹے بچے آ کے تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں, لیکن یہ انہیں تنگ کرنے دیا کریں, عادت پڑے گی انہیں. آپ اس ڈانٹے نہ ان کو, بلکہ اپنے محاذی جب گھر میں نماز پڑھیں یا اکیلے پڑھیں تو اپنے محاذی ان کو کھڑا کر لیا کریں. وہ شرارتیں ایسا آہستہ ٹھیک ہو جائیں گے, ان کو عادت پڑ جائے گی. ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہو, سجدے میں سر رکھیں, آپ کا بیٹا آ کے آپ کے اوپر بیٹھ جائے, آپ اس کو ہٹا کے سجدے سے سر اٹھا سکتے ہیں. لیکن جب حسین بیٹھے تو منشا الہی یہی ہے, رضائے الہی یہی ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, سجدہ میرا ہے نا, حسین تیرے اوپر بیٹھا ہے, تو میں کہتا ہوں تسبیحات پڑھتا رہے لیکن حسین کو گرنے نہ دینا. نبی کریم علیہ السلام کے ذہن مبارک میں خیال حسین کا, عبادت اللہ رب العزت کی ہے. تو نبی علیہ السلام نے کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اترنے کے بعد حضور نے وہ نماز دہرائی؟ کدھر گئے وہ لوگ جو کہتے ہیں نماز میں نبی کریم علیہ السلام کا خیال آئے تو بہت برا ہے؟ اللہ کے نبی کے ذہن مبارک میں اگر امتی کا خیال آئے تو نبی کی نماز میں فرق کوئی نہیں پڑتا, اور اگر امتی کے ذہن میں نبی کا خیال آئے تو پھر امتی کی نماز میں فرق کیسے پڑ جائے گا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن مبارک میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیال مبارک آتا ہے, حسین ابھی بیٹھا ہے, حسین ابھی بیٹھا ہے, حسین ابھی بیٹھا ہے, حسین ابھی بیٹھا ہے.
امام حسین رضی اللہ تعالی اتنی دیر حضور علیہ السلام کے اوپر بیٹھ رہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا کہ حسین گر جائے گا، اس لیے کہ حسین گرا تو رب کائنات کی ناراضگی، اللہ ناراض ہوگا حسین گرا تو، ورنہ جبریل امی فوراً آتے اور کہتے محبوب یہ آپ کا بیٹا ہے، آپ سجدے سے سر اٹھائیں، دوسرے سجدے کی تیاری کریں، یا قیام کی طرف آپ لوٹیں، رکعت کی طرف آپ لوٹیں، یا تشہد کی طرف آپ لوٹیں، لیکن رب ذوالجلال کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل سجدے میں رہے، تسبیحات ہوتی رہی، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ اٹھے نہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو گرنے نہیں دیا۔ پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کو حسین کا گرنا پسند نہیں تھا۔ تو کل آنے والے وقت میں جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ امتیوں نے ظلم کیا، امتیوں نے ان کے ساتھ جو زیادتیاں کی، جو ظلم کیا، تو اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کتنا دکھ تھا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امی حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب یہ جو آپ کا شہزادہ پیدا ہوا ہے نا، آپ کی امت کے لوگ اسے شہید کریں گے، آپ کی امت کے لوگ اسے شہید کریں گے۔ تو حضرت گرامی کسی حدیث کے اندر یہ بات نہیں آتی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسین کی اس مصیبت سے، اس کرب سے بچنے کی دعا کی ہو، اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی جنگ میں تشریف لے گئے، پرائی اولاد آپ کے ساتھ تھی، رسول کریم علیہ السلام احد میں گئے، پرائی اولاد آپ کے ساتھ تھی، صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہیں، اہل بیت اطہار آپ کے ساتھ ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، آپ کی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے رہے، پرائی اولاد شہید ہوتی رہی۔ اب اگر حضور یہ دعا کرتے کہ اللہ میرے حسین کو بچا لینا، تو لوگ یہ اعتراض کر سکتے تھے کہ جب احد میں، بدر میں، خندق میں، دوسری جنگوں میں پرائی اولاد کو تو شہید کرواتے رہے، اور جب اپنی اولاد کے شہید ہونے کا وقت آیا تو اللہ سے یہ دعائیں مانگنا شروع کر دی کہ یا اللہ میرے حسین کو بچا لینا، میرے حسین کو اس مصیبت سے بچا لینا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل یہ دعا نہیں مانگی، بلکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا اے میرے مولا اللہم آت الحسین صبر و اجرا، اے اللہ میرے حسین کو صبر اور اجر عطا فرمانا، یعنی حسین جب صبر کرے گا تو اس پہ اجر بھی ہوگا کہ قیامت تک حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کا نام جو ہے وہ زندہ رہے گا۔ تو حضرات گرامی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عظیم شہزادے جن سے نبی کریم علیہ السلام کی اتنی بے پناہ محبت تھی، کمال محبت تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب محبت کی حسین سے، اللہ رب العزت نے دیکھا حسین سے بڑی محبت۔ ذرا پیچھے کی طرف چلیے، ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل سے محبت کی تھی، ابراہیم علیہ السلام نے جناب اسماعیل سے محبت کی تھی، اور اسماعیل اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑی منتوں کے بعد، دعاؤں کے بعد جو وہ عطا فرمائے تھے۔ جب ان کی محبت بڑھی، ان سے پیار بڑھا، تو رب کائنات نے فرمایا ابراہیم مجھے تیرے لخت جگر کی ضرورت ہے، یہ دے دو مجھے۔ تو جواب کیا آیا؟ اللہ تیرا دیا ہوا ہے تو لے لے، تیرا دیا ہوا ہے تو لے لے۔ یہ الگ حکمت ہے نا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے، اس کربلا کا جو یہ معاملہ ہے، اس کی وجہ سے اسلام کو قوت اور تقویت ملنی تھی، یہ الگ معاملہ ہے، لیکن نبی کی جب محبت اولاد سے بڑھتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس محبوب چیز کو لیتا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے مانگا، اور رسول کریم علیہ السلام سے حسین کو مانگا، اور نبی کریم علیہ السلام نے فوراً یہ عرض کیا اللہم آت الحسین صبر و اجرا، یا اللہ اسے صبر عطا فرمانا، اسے اجر عطا فرمانا، یہ بیٹا میرا ہے، یہ میدان کربلا میں پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اور ان دنوں میں یہ محرم الحرام شریف کے جو دن گزرتے ہیں، میں یہ ہر سال یہ بات آپ سے کرتا ہوں کہ ان دنوں میں بچوں کو ڈرائیں نہیں، بات سمجھ رہے ہیں، بچوں کو ڈرایا نہ کریں۔ ابھی کل ایک بھائی شاید بات ہے کہ وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ ان دنوں میں گوشت نہیں کھانا چاہیے، ان دنوں میں یہ نہیں کھانا چاہیے، وہ نہیں کھانا چاہیے، ہمارے علماء تو کہتے ہیں خیرات کرنی چاہیے،
اور خراج تحسین پیش کرنا چاہیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور بہادری کو۔ اب خراج تحسین کیسے پیش ہوتا ہے ذرا آپ ہی بتائیں؟ کیا خراج تحسین ایسے پیش ہوتا ہے کہ مصائب بیان کر کے رویا جائے؟ یہ خراج تحسین ہے؟ یہ تو ڈرا رہے ہیں آپ، بچوں کو ڈرا رہے ہیں۔ آپ اپنے بیٹے کو سامنے بٹھائیں، اس سے کہیں بیٹا امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بڑا ظلم ہوا، انہوں نے پکڑا، ان کو ایسے مارا ایسے مارا۔ پھر جو مبالغہ رہی لوگ کرتے ہیں اس واقعہ کربلا میں، یعنی اپنی طرف سے بیان کرتے کرتے اس میں رنگ بھرتے بھرتے صرف لوگوں کے آنسو جو ہے وہ دیکھنے کے لیے اپنے بھی وہ مگرمچھ کے آنسو نکال کے لوگوں کے آنسو جو ہے وہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں ہماری تقریریں جو وہ لگ جائیں، ہمارے خطابات جو وہ لگ جائیں۔ کیا کر رہے ہیں یار آپ؟ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی شجاعت اور بہادری کو آپ اس خوف میں تبدیل کر رہے ہیں، اس ڈر میں تبدیل کر رہے ہیں، جو بچوں کو درس دے رہے ہیں کہ بیٹا یہ بہت بھیانک معاملہ ہے، بہت ہی خوفناک منظر ہے، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے۔ تو آپ کے بیٹے میں کبھی بھی آپ کے بچے میں شہادت کا جذبہ بیدار نہیں ہوگا۔ کل جب دین اسلام کے لیے جان دینے کا موقع آیا نا اسلام کے لیے، تو جس بچے کو آپ نے ڈرا ڈرا کے بڑا کیا ہے نا وہ نہیں جائے گا، وہ تو پہلے سے ڈرنا شروع کر دے گا۔ نا بھائی یہ تو مر جاتا ہے بندہ، اس میں جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، یہ تو ایسے ہو جاتے ہیں، اس کو باؤ باللہ نہ بنائیں۔ محرم الحرام کے مہینے کو اور ان دنوں کو بالخصوص ان کو بھاؤ باللہ نہ بنائیں۔ ایک بھائی سے اس دن پوچھنے لگے کہ ان دنوں میں شادی جائز ہے؟ میں نے کہا دو لفظ بولیں، شادی یا نکاح۔ شادی کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ کہتا جی پھر اگر نکاح کر لیں تو ڈھول باجے جو ہے وہ بنا استعمال کریں۔ میں نے کہا اسلام نے پہلے کب سے اجازت دی کہ تم ڈھول ڈمکے کر کے ناچو باجے بجاؤ؟ دیکھیے چیزیں دو ہیں، یہ مسئلہ میں ضمن عرض کرتا چلوں۔ اہل سنت کے نزدیک یہ جو 10 دن ہیں بطور احترام ہم مناتے ہیں، بطور سوگ نہیں۔ سوگ مرنے والوں کا ہوتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ مرے نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے زندہ ہے، اور جو مر جاتا ہے اس کو روتے ہیں نا۔ تو جن کی نگاہ میں معاذ اللہ وہ مر گئے وہ روتے رہیں، ہم تو روتے نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں واہ حسین، ہم آہ نہیں کہتے، ہائے حسین نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں واہ حسین، تیری بہادری، تیری شجاعت، تیری دلیری کے قصے اتنے کمال ہیں کہ بیٹھ کے نئی نسل کو سنانے والے ہیں۔ ہم بطور احترام یہ 10 دن مناتے ہیں کہ ان دنوں میں اگر آپ نکاح سے رک، شرن ممانت نہیں، لیکن نکاح سے رک جائیں، بطور احترام رک جائیں۔ اور اگر اہل بیت کا بغض ہے تو پھر آپ ڈھول ڈمکا کریں، خوب کٹ جناب ڈھول بجائیں، باجے تماشے جو وہ چلائیں۔ اگر آپ کے دل میں اہل بیت کا بغض ہے، جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوتی ہے، وہ بطور سوگ نہیں بطور احترام ان 10 دنوں کا احترام کرتے ہوئے یہ ڈھول ڈمکے نہیں کرتا، وہ تو ویسے مطلقاً ہی حرام ہے۔ تو حضرت گرامی ان 10 دنوں میں اپنی اولاد کو بزدل نہ بنائیں، ان سے کہیں دیکھو بیٹا ہزاروں کا یزیدی لشکر تھا پر امام حسین خود اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہائے 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 وہ ڈرے ہی نہیں ہیں۔ آج لوگوں کے اندر اتنا بغض آ گیا جس کی حد اور انتہا نہیں۔ کیا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نہیں میدان کربلا میں شہید ہوئے تھے؟ لوگوں نے ان کا نام اس وجہ سے لینا چھوڑ دیا کہ ان کا نام ابو بکر اور عمر تھا، عثمان تھا۔ بات سمجھ رہے کوئی نہیں؟ صرف نام کی وجہ سے کہ کہیں ابو بکر کا نام آیا، عمر کا نام آیا، عثمان کا نام آیا تو یہ تو خرابی ہو جائے گی کہ ان کا نام میں یہ کربلا یہ محرم کے مہینوں میں ہم ابو بکر کا نام لیں۔ تو خدا کے بندو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے بھی تو میدان کربلا میں شہید ہوئے، کیوں نہیں ان کا نام لیتے؟ تو حضرت گرامی ان 10 دنوں میں بطور احترام کوئی ایسا پروگرام نہ کریں کہ جس سے محسوس آپ کو یہ ہوگا آپ کو بڑی خوشی ہو رہی ہے جناب۔ اب ان دنوں میں مروجہ جو شادی کا نظام سسٹم ہے اس طرح شادی منانا، اس کی تو ہم بھی اجازت نہیں دیں گے۔ بات سمجھے کوئی نہیں؟ جو مروجہ اس کی شریعت اجازت، ہاں رہی بات نکاح کی وہ جائز ہے، نکاح کر سکتے ہیں وہ جائز ہے۔ حالیہ چند سالوں میں کچھ لوگوں نے نا ان دنوں میں یعنی محرم الحرام کے پہلے عشرے میں اپنے بیٹوں کی شادیاں رکھی،
شادی اور چیز ہے، نکاح شریف اور چیز. اگر تو انہوں نے شادی رکھی سنت مصطفیٰ سمجھ کے تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے، بالکل اس کو ایشو بنانے کی ضرورت نہیں. اگر انہوں نے شادی رکھی بغض اہل بیت کی وجہ سے تو پھر حرج ہی حرج ہے، کیونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے دل میں اہل بیت کا بغض ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا. جس کے دل میں میری اولاد کا بغض ہے، حضور علیہ السلام وہ جنت میں داخل ہے نہیں ہوگا. لیکن اس کے اپوزٹ بھی دیکھیں آپ. یہ روایت میں نے اس نے عرض کی بھی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک نماز جنازہ میں شامل ہوتے ہیں، حضور پیچھے ہٹ گئے، نماز جنازہ نہیں پڑھائی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھا رہے؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ جو مرنے والا ہے اس کے دل میں میرے عثمان کا بغض ہے. آج لوگ پوچھتے ہیں نا، سوال کرتے ہیں کہ یہ تم کیوں نہیں نماز جنازہ پڑھاتے؟ ہم یہی جواب دیتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا اس کے دل میں میرے عثمان کا بغض ہے، اور میری 2 بیٹیاں عثمان کے نکاح میں یکے بعد دیگرے ہیں، میں تو نہیں نماز جنازہ پڑھاؤں گا. دلیل ہے کوئی نہیں، سمجھیں کوئی نہیں. اگر دل میں بغض عثمان ہو تو اللہ کا نبی نماز جنازہ نہیں پڑھاتا. اور حضور کی اپروچ دیکھیں کہ یہ بھی پتہ کر لیا کہ اس کے دل میں بغض ہے، وہ مرا وہ پڑا ہے. لیکن نگاہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، حضور نے کہا میں نہیں اس کی نماز جنازہ پڑھا. اگر دل میں بغض عثمان ہو تو نماز جنازہ اللہ کا نبی نہیں پڑھاتا. اور اگر دل میں بغض علی ہو، بغض حسن ہو، بغض حسین ہو، بغض سیدہ فاطمہ الزہرا ہو تو پھر کس طرح اس کی نماز ہو جائے گی؟ پھنس نہ گئے جناب. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ سنیوں تمہیں مبارک ہو، یہ صرف اور صرف اللہ کے فضل سے ہمارا عقیدہ افورڈ کر سکتا ہے کہ ہم رسول کریم علیہ السلام کے اہل بیت کا نعرہ بھی لگائیں، حضور کے صحابہ کا نعرہ بھی لگائیں. کتنی ایسی محافل ہیں جن کے اندر اہل بیت کی عظمت کا نعرہ، جسے ہم نعرہ حیدری کہتے ہیں، وہ لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے فضل سے ہمیں ہو جاتا ہے. کتنی ایسی محافل ہیں جہاں نعرہ تحقیق ہضم نہیں ہوتا، لیکن ہمیں ہضم ہو جاتا ہے. الحمدللہ اللہ نے ہمیں وہ عقیدہ عطا فرمایا کہ جہاں نعرہ تکبیر لگے تو سبحان اللہ، اللہ اکبر. نعرہ رسالت لگے دونوں ہاتھ کھڑے سبحان اللہ. نعرہ تحقیق لگے، نعرہ حیدری لگے تو سبحان اللہ، حق 4 یار بھی اور جناب والا یا علی بھی. یہ صرف اور صرف اہل سنت کا مذہب ہے کہ جس اب اہل سنت میں بھی آپ سمجھتے ہیں بڑے رولے ہیں، یہ ہے وہ ہے فلاں ہیں. کچھ اہل سنت والجماعت ہیں، کچھ وا جماعت ہیں. اب نام تو استعمال کرنا آسان ہوتا ہے نا، لیکن یہ بات یاد رکھیں اس کی پہچان ایسے ہوگی کہ اگر نعرہ حیدری ہضم ہو جائے، بات سمجھ رہے ہیں تو سمجھیے اہل سنت وا جماعت ہے. اگر نعرہ حیدری ہضم ہو جائے تو سمجھے اہل سنت وا جماعت ہے. اور اگر نعرہ حیدری ہضم نہ ہو تو پھر واڑ ہے. نہیں سمجھے؟ چند سال پیچھے جائیں تو لوگ یہ لفظ یہ اہل سنت و جماعت والا استعمال نہیں کرتے تھے. اب تو انہوں نے اپنی تنظیموں کا نام رکھ لیا اور ہم بولے بالے ہیں ابھی تک اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں. اب تنظیموں کا نام رکھ لیا کہ یہ اہل سنت والجماعت ہے. اب لفظ کیا استعمال کرنا جی ہم سنی ہے. بھئی آپ سنی ہیں تو پھر نعرہ تحقیق نعرہ حیدری ہضم کیوں نہیں ہو رہا آپ کو یہ بتا دیجیے. اور دوسری جانب نعرہ تحقیق ہضم نہیں ہو رہا. سنیوں تمہیں مبارک، اللہ نے ہمارا ہاضمہ بہت اچھا رکھا ہے سبحان اللہ. اور ہمارا غذا کے لیے غذا کو ہضم کرنے کے لیے رسول اللہ کا ذکر سن رہے ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر سن رہے ہوتے ہیں. اب اس کو ہضم کرنے کے لیے ہمیں ان نعروں کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت کا نام، اللہ کا ذکر، اللہ کے محبوب کا ذکر، ان کو ہضم کرنے کے لیے نعروں کی ضرورت ہے کہ ہم نعرہ تکبیر لگاتے ہیں، نعرہ رسالت لگاتے ہیں، ساتھ نعرہ تحقیق لگاتے ہیں، نعرہ حیدری لگاتے ہیں، اور آگے چلے نعرہ غوثیہ لگاتے ہیں. تو یہ سارے نعرے اللہ کے فضل سے ہمیں ہضم ہوتے ہیں. پھر عقیدے کی کوئی خرابی نہیں ہوتی، کوئی گندگی نہیں ہوتی، اس میں خوشبوئیں ہوتی ہیں، ادب ہی ادب ہوتا ہے، احترام ہی احترام ہوتا ہے. لوگوں نے مختلف طبقے بنا لیے، کچھ اہل بیت کی محبت میں پاگل، کچھ صحابہ کی محبت میں پاگل. جو پاگل تو پاگل ہی ہوتا ہے.
بات سمجھے کوئی نہیں؟ لیکن ہم اس راستے پہ ہیں جس راستے پہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے، جنہوں نے شریعت کا دامن بھی ہمارے سامنے رکھا اور محبت کا دامن بھی ہمارے سامنے رکھا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات گرامی، حسنین کریمین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی یہ شہادت کے یہ جو دن چل رہے ہیں، یہ دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بہادری، شجاعت کا تذکرہ کرنے کے دن ہیں، تاکہ نئی نسل کو یہ پیغام مل جائے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہزاروں کی پرواہ نہیں کی اور اپنی شجاعت اور بہادری جو ہے اس کا کمال اظہار کیا۔ یہ کیوں نہ کرتے؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا لعاب مبارک جو ہے اگر کسی زخم پہ لگ جائے تو زخم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ متعدد حدیث ہیں کہ کوئی نہیں ہے، زخم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ پہ لگے تو ان کی آنکھ میں بینائی بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہونا تو دور کی بات ہے، شفا تو دور کی بات ہے، ان کی آنکھ میں بینائی کیا ہو جاتی ہے جی؟ بڑھ جاتی ہے۔ یہ نقص ہے نا، آنکھ کا ڈھیلا باہر نکلا ہے، نقص ہے۔ کتنے ایسے صحابہ کرام، کتنے ایسے بچے حضور علیہ السلام کی خدمت میں لائے جائے، حضور علیہ السلام اپنا لعاب مبارک ان کے زخموں پہ لگاتے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بی بی ایک خارش زدہ بچے کو لے کے حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے، اللہ کے محبوب یہ میرے بیٹے کو سر میں خارش ہے یا جسم کے کسی اور حصے میں بھی خارش ہے تو ٹھیک نہیں ہو رہی، پانی رستا رہتا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک پھیر دی، ٹینشن ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اور پھر میرے آقا کریم علیہ السلام کا لعاب مبارک ایسا اینٹی بائیوٹک ہے جس اینٹی بائیوٹک جیسے اینٹی بائیوٹک آج تک کسی نے دریافت نہیں کیا۔ آپ اینٹی بائیوٹک دوائی لیں تو 3 دن کے بعد اثر ہوتا ہے؟ کوئی نہیں جناب۔ کانوں سے ریشہ آ رہا ہے، زخم سے رس رہا ہے، آپ اس کے لیے ایگمنٹن استعمال کرتے ہیں اور کوئی اینٹی بائیوٹکس استعمال کرتے ہیں تو اس کا اثر کتنے دنوں بعد ہوتا ہے؟ ہاں جی، 3 دن کے بعد۔ لیکن اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں نا، اللہ کے انبیاء اور بالخصوص نبیوں کے سردار الانبیاء حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب مبارک میں ایسا اینٹی بائیوٹک تھا کہ فوراً کتنے ایسے زخم ہوتے تھے جن زخموں کے اوپر فوراً جلد آ جایا کرتی تھی، کتنے خارش زدہ لوگ ہوتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان پڑھی نا قرآن میں، برس کے مریض آتے تھے، ان کے زخم ہوتے تھے اور ان کے جناب جسم خراب ہو چکے ہوتے تھے، کوڑے آتے تھے، جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدسہ میں آپ کیا کرتے؟ ہاتھ پھیرتے تھے نا۔ تو یہ تو نہیں کہ وہ 1 سال بعد ٹھیک ہوتے تھے، فوراً ٹھیک ہو جاتے تھے۔ اللہ کے نبی کا لعاب ایک ایسا اینٹی بائیوٹکس ہے، ایسا اینٹی بائیوٹک فوراً زخم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور زخم ہوتا ہے نقص کی وجہ سے۔ کوئی چوٹ لگ گئی، یہ بات جو سمجھانا چاہتا ہوں نا میں، آپ اس کی طرف توجہ رکھیں کہ نتیجے پہ ہم جو پہنچنا چاہتے ہیں، زخم آ گیا، چوٹ لگ گئی تو نقص پیدا ہو گیا اور اس سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ رسول کریم علیہ السلام کی خدمت میں صحابہ حاضر ہو گئے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے لعاب لگایا، اس نقص کو دور کر دیا، اس نقص کو دور کر دیا۔ اب جو بیمار ہوتا بارگاہ مصطفیٰ میں جاتا، حضور اس کی بیماری کی، جلد کی بیماری کے اوپر نبی علیہ السلام اپنا لعاب مبارک لگاتے، وہ ٹھیک ہو جاتا۔ تو جس سے بیماری ہے ہی کوئی نہیں، بظاہر بیماری نہ ہو، اللہ کا نبی اس کے منہ میں اپنا لعاب ڈالے۔ اب لعاب ڈالنے کا مطلب کہ تمام روحانی بیماریاں ختم ہو جائیں۔ اب روحانی بیماری کیا ہوتی ہے؟ دل کی بیماری کیا ہوتی ہے؟ روحانی بیماری کہ بندے میں بغض نہیں ہوتا، خبیث نہیں ہوتا، تمام جو صفات رذیلہ ہوتی ہے وہ اس کے اندر، جو اندر چھپی ہوئی عادتیں، بری عادتیں ہوتی ہیں، اس کے اندر وہ برائی ختم ہو جاتی ہے۔ تو ایک نقص یہ بھی ہے، اللہ نے ان ہستیوں کو پاک پیدا فرمایا، ایک نقص یہ بھی ہے کہ بندہ بزدل ہو، مومن بزدل ہے، بات سمجھ نہیں ہوتا، اس میں شجاعت ہوتی ہے، بہادری ہوتی ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے جب حسین کے منہ میں اپنا لعاب ڈالا تو سارے نقص ختم ہو گئے۔ ان نقص سے مراد وہ نقص نہیں جسے عام طور پہ ہم مراد لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لعاب مبارک امام حسین کے منہ میں ڈالا تو آپ کو بظاہر کوئی نقص نہیں تھا، کوئی آپ کے جسم پر بیماری نہیں تھی۔ حضور علیہ السلام کا وہ لعاب مبارک جب امام حسین کے جسم کے اندر داخل ہوا تو شجاعت کمال آ گئی، بہادری کمال آ گئی۔
اب جس کے پیٹ میں، جس کے منہ میں اللہ کے نبی کا لعاب مبارک موجود ہو، اسے ہزاروں یزیدی ڈرا سکتے ہیں؟ وہ دین مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بقا کے لیے جنگ لڑے تو پیچھے ہٹ سکتے ہیں؟ فرمایا کبھی بھی نہیں ہٹ سکتے، اس لیے کہ لعاب مبارک کا یہ کمال ہے کہ وہ اللہ کے نبی کا جو لعاب ہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کسی مقام پر بھی ذرا سی کمزوری دکھانے نہیں دیتا تھا۔ اور دیکھیں پھر یہ کہ شہادت کی علماء کرام نے دو قسمیں بیان فرمائی ہیں، ایک سری ہوتی ہے، ایک جہری ہوتی ہے۔ علامہ غزالی زمان نے یہ بات لکھی ہے کہ کوئی بھی نعمت امت کو اس وقت تک نہیں دی جا سکتی، علامہ احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ تعالی فرماتے ہیں کوئی بھی نعمت اس وقت تک امت کو نہیں مل سکتی جب تک اس امت کے نبی کو میسر نہ ہو۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ امت کے نبی کو میسر نہ ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سری شہادت نصیب ہوئی، لیکن بظاہر جہری شہادت نہیں۔ کہتے ہیں وہ کس طرح؟ سری شہادت یہ ہوتی ہے کہ اندرونی طور پر بندے کو کوئی نقصان پہنچایا جائے، جس طرح کہ رسول کریم علیہ السلام کو زہر دیا گیا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب جہری شہادت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب میدان احد میں تھے تو کچھ خراشیں آپ کو آئی تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں شہادتوں کو حسن اور حسین میں کنورٹ کر دیا کہ امام حسن کو زہر دیا گیا، امام حسن کو زہر دیا گیا اور آپ اس زہر کی وجہ سے شہید ہو گئے، لیکن ہوئے شہید۔ اب یہ شہادت سری جو ہے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میسر آ گئی۔ اب رہی شہادت جہری، جسمانی اعضاء کے اوپر جو وار ہوتے ہیں، فرمایا رب ذوالجلال نے وہ حضرت امام حسین میں کنورٹ کر کہ آپ کربلا کے میدان میں جسم پہ زخم کھا کھا کے آپ شہید ہوئے۔ رب ذوالجلال نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت سری کا نمونہ امام حسن کو بنا دیا اور آپ کی شہادت جہری کا نمونہ امام حسین کو بنا دیا۔ تو پتہ چلا اللہ تعالیٰ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ شہزادے دونوں ہی شہید ہیں، اور شہید کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی قبر میں زندہ ہے۔ ایک عام امتی جو ہے وہ اگر جناب والا شہید ہوتا ہے تو اس کے بارے میں بڑی آیتیں پڑھ جاتی ہیں قرآن کی، یہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ پڑھیں، اچھی بات ہے، اس کو زندہ کہا جا رہا ہے، اور عجیب بات ہے کہ لوگ اللہ کے نبی کے امتیوں کو تو زندہ بولیں، لیکن انکار کرنے پہ آئیں تو نبی کو زندہ نہ بولیں۔ دمشق کے اندر ایک محلہ ہے، وہاں اللہ کے ایک ولی کا اب مزار موجود ہے۔ وہ تشریف فرما تھے کہ کچھ لوگ ان کی خدمت میں گئے، کہتے ہیں حضرت یہ دو طبقے ہیں ہمارے، دو قسم کے مکتبہ فکر کے علماء کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ انہوں نے ایک نے کہا کہ اللہ کا نبی قبر میں مر کے مٹی ہو گیا، دوسرے نے کہا کہ اللہ کا نبی قبر میں زندہ ہے۔ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے نا۔ تو اس اللہ کے ولی کے بارگاہ میں گئے، کہتے ہیں حضرت ہمارا یہ آپس میں جھگڑا ہو گیا، ہمارا یہ دلائل سن لیں اور فیصلہ فرما دیجئے۔ حضرت نے کہا کہ تم پرسوں آنا، اپنے دلائل بھی پیش کرنا اور فیصلہ بھی سن لینا۔ انہوں نے دونوں طبقوں نے آپس میں، دونوں مکتبہ فکر کے علماء نے اور عوام نے بڑی شدت سے انتظار کیا کہ پرسوں حضرت کے پاس چلیں گے اور اپنا فیصلہ جو ہے وہ لکھوا کے لے آئیں گے کہ کون ٹھیک ہے، کہ اللہ کا نبی قبر میں زندہ ہے یا معاذ اللہ قبر میں زندہ نہیں ہے۔ تو جب گئے نا ان کے پاس تو پتہ چلا کہ حضرت وصال فرما گئے، فوت ہو۔ اب یہ دونوں طبقے حضرت کی قبر انور پہ آ جاتے ہیں، مزار پہ آ کے کہتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت آپ نے کمال نہیں کر دیا، آپ نے تو ہمارے درمیان فیصلہ کرنا تھا کہ اللہ کا نبی قبر میں زندہ ہے یا قبر میں زندہ نہیں ہے۔
جس طرح کے کچھ لوگوں کا عقیدہ کہ مر کے مٹی ہو کے ختم ہو گئے، تو ان کی قبر سے آواز آئی، انہوں نے اپنا دایاں پاؤں باہر نکال دیا قبر سے۔ اب لوگ کہیں کہ نہیں یہ کس طرح ہو سکتا ہے جی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا، دایاں پاؤں قبر سے باہر نکالا، فرمانے لگے کہ تمہارا فیصلہ کرنے کے لیے تو میں یہاں آیا ہوں، تمہارا فیصلہ کرنے کے لیے تو میں یہاں قبر میں آیا ہوں۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ میں نہ نبی ہوں، نہ صحابی ہوں، نہ تابعی ہوں، میں رسول اللہ کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا غلام ہوں۔ جب قبر میں آ کے میں اپنا پاؤں باہر نکال سکتا ہوں اور زندہ پاؤں باہر نکالتا ہے، مردہ نہیں نکالتا، تو پھر تم مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کا نبی قبر میں کیسے مردہ ہے؟ بات سمجھے کوئی نہیں؟ کئی لوگ اس پیر مبارک کی اب بھی دمشق میں زیارت کر کے آئے ہیں کہ وہ پیر مبارک آج بھی قبر سے باہر ہے، جو نہ مانے جا کے دیکھ لے، آج بھی وہ پیر مبارک قبر سے باہر ہے اور اس پاؤں کے ناخن بھی بڑھتے ہیں، اور وہاں کے متولی جو ہیں اس پاؤں کے ناخن کاٹتے ہیں، بطور تبرک لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یہ حضور کے غلاموں کی شان ہے، یہ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی یہ شان ہے۔ تو آپ یہ بتائیے کہ جب امتی یہ جملہ کستا ہے اپنی زبان پہ کہ اللہ کا نبی ماشاء اللہ مر کر قبر میں مٹی ہو چکا ہے، تو پھر اپنے مرنے والوں کو زندہ کیوں کہتا ہے؟ کہ جی قرآن کہتا ہے۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ شہادت تمہارے مرنے والوں کو تو زندہ رکھے مرنے کے بعد، اور جس کے توسل سے شہادت نصیب ہوئی ہے اس کو یہ منصب حاصل نہ ہو؟ فرمایا تمام منصب جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی وجہ سے امت کو ملے ہیں، ورنہ کوئی منصب کسی امت کو مل ہی نہیں سکتا کسی فرد کو۔ تو امام حسین وہ شخصیت ہیں جن کو قرآن زندہ کہتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ زندہ ہے، حسین آج بھی زندہ ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عظیم نواسے، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، تاریخ جب پلٹے لیتی ہے تو حالات بدل جاتے ہیں۔ 60 ہجری کا موسم جب آیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ مجھے 60 ہجری کے اوباش لڑکوں کی حکومت سے پہلے پردہ دے دینا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ 60 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کے وصال کے بعد یہ بدبخت شخص یزید جو ہے یہ بیٹھ گیا، جانشین ہو گیا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس وقت مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے۔ اس نے سب سے پہلے مدینہ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ولید سے کو جو مدینہ کا اس وقت گورنر تھا اسے لکھا کہ سب سے پہلے حسین سے بیعت لینا، اس کے بعد عبداللہ ابن زبیر سے بیعت لینا، کیونکہ حسین نے اگر بیعت کر لی میری تو پھر کوئی بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ اگر حسین نے بیعت نہ کی، ڈر تو اسے بھی تھا نا۔ جب دمشق کی مسجد میں یزید کے سامنے پہنچا تھا نا یہ اہل بیت کا یہ قافلہ، تو یزید نے شمر کو بلایا، ہوئے حسین کو قتل کیوں کیا؟ شمر کا جواب پتہ کیا تھا؟ اس نے کہا حسین نے کون سی میری سلطنت دبا رکھی تھی؟ نہیں سمجھے؟ حسین نے کون سی میری سلطنت دبا رکھی تھی جو میں اسے شہید کرتا، اسے قتل کرتا؟ حسین کو اس نے قتل کیا جس کو حسین سے ڈر تھا، حالانکہ شہید کرنے والا، قتل کرنے والا شمر تھا، لیکن اس نے یزید کے دربار میں یہ جواب دیا کہ حسین کو اس نے مارا جس کو حسین سے ڈر تھا۔ اسے پتا تھا یزید کو کہ اگر حسین نے میری بیعت کر لی تو سب بیعت کر لیں گے، اگر حسین نے بیعت نہ کی تو کوئی بھی میری بیعت کے قریب نہیں جائے گی۔ پھر حالات کس طرح بگڑے، کس طرح کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ولید نے بلایا اپنے دارالحکومت میں، یعنی اس سرکاری جگہ پہ، تو کہا کہ آپ بیعت کر لیں۔ یزید کی اس کا پیغام مجھے یہ ملا ہے۔ امام حسین نے کہا حسین کا سر کٹ تو سکتا ہے لیکن ایک فاسق و فاجر کی ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ ہے وہ توبہ کر لے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ اقتدار کی ہوس تھی، اقتدار کی ہوس نہیں تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے کہو وہ توبہ کر لے، وہ محرمات کے ساتھ نکاح کو جائز سمجھتا ہے، یعنی اسلام نے جن عورتوں کے ساتھ نکاح کو حرام کیا اس کے ساتھ ان کو نکاح کو جائز سمجھتا ہے۔
اور صحابہ کہتے ہیں ہمیں یہ ڈر تھا کہ کہیں آسمان سے پتھر نہ نازل ہونا شروع ہو جائیں اس کی خباستوں کی وجہ سے۔ کہا اسے کہو توبہ کر لے، نماز کا پابند نہیں ہے وہ، ان کی شرائط تو یہ تھی، وہ نماز کا پابند نہیں ہے، اس سے کہو نماز کی پابندی کرے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پابندی کرے۔ بندروں کا بڑا شوقین تھا، یہ ریس نچانے کا بڑا شوق تھا، کتے پالنے کا بڑا شوق تھا، یہ سب یزیدی کام ہے۔ کہ اسے کو یہ سارے کام چھوڑ دے، تو حسین اس کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہے۔ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں، یہ کوئی مطالبہ غلط تھا؟ مطالبہ غلط؟ اگر مطالبہ صرف امام حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے حکومت لینا ہوتا تو امام حسین اس وقت جو بھی کہتے وہ دینے کے لیے تیار تھا، لیکن امام علی مقام رضی اللہ عنہ کہا کہ اس سے کہو توبہ سچی کر لے، تو حسین اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لے، اس کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ لیکن جب یہ پیغام ولید نے یزید کو لکھا کہ حسین کہتا ہے کہ تم توبہ کر لو، نماز کے پابند ہو جاؤ، تو اس کو آگ لگ گئی، آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے پھر دوبارہ خط لکھا، اگر حسین میرے ہاتھ پہ بیعت نہ کرے اسے بلاؤ، بیعت کرو، اگر نہ کرے میری حکومت کی بیعت نہ کرے، مجھے مانے نہ، تو اس کا سر تن سے جدا کر دو۔ پھر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو صحابہ کرام نے یہ مشورہ دیا کہ آپ مدینہ چھوڑ کے مکہ تشریف لے جائیں۔ تو یہاں پہ میں گفتگو کو ختم کر رہا ہوں کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے مکہ جب نکلتے ہیں تو اس وقت اہل مدینہ کے حالات کیا تھے، یہاں پہ گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ اور ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں آپ کو، یہ میں نے پہلے بھی عرض کر دیا کہ ان دنوں میں 10 محرم الحرام تشریف لا رہا ہے، ان دنوں میں آپ اپنے اہل خانہ میں بیٹھ کے، اپنے بچوں کے سامنے بیٹھ کے امام علی مقام کی شہادت میں جو بہادری کے، ساری بہادری ہے نا، بہادری کے جو قصے ہیں وہ بیان کریں، تاکہ ہماری آنے والی نسل جو ہے وہ بزدل نہ ہو جائے، کہیں وہ کمزور نہ ہو جائے، بلکہ شہادت کا جب بھی موسم آئے تو وہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سنت کو ادا کرنے کے لیے میدان عمل میں اتر پڑے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔